آسان ناظرین کرام، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تعارف کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کے انٹرویو کے لیے یہاں منصور آیا ہوا ہوں۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں یہ انٹرویو بہت مختلف انداز میں کرتا، بہت سے سوالات تھے جو ان سے پوچھنا ہے اور پوچھوں گا کسی وقت، لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں جن چیزوں کی زیادہ ریلیونس ہو گئی ہے، میں مجبور ہوں کہ بات کا آغاز انہی سے کروں اور کوشش کروں کہ ان سے اس کے جواب تلاش کرنے کی کیا صورت بنتی ہے، کیا بنتی نظر آتی ہے۔ السلام علیکم سراج صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سراج صاحب، کیا نقشہ ہے جی، کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پوری قوم پریشان ہے، میرا خیال میں جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو حکومت میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، عام آدمی بھی پریشان ہے، خاص آدمی کو بھی پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، آپ کی باتوں سے تو اتفاق ہے، ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ نظام ناکام ہے، ٹھیک ہے، اور نظام کے حکومت ساتھ بھی اور جو نظام بھی۔ امام ہے وہ بھی ناکام ہے۔ لیکن یہ پہلی ناکامی نہیں ہے، یہ تو ناکامیوں کا ایک تسلسل ہے۔ جس طرح آپ پر ایک زمانے میں ملک پر 20,000 کا قرضہ تھا، پھر 30,000 ارب قرضہ تھا، پھر 40,000 کا ارب کا قرضہ تھا، پھر 50,000 ارب کا قرضہ تھا، اور اس طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ معیشت کی ناکامی دیکھیں تو اس کی ناکامیوں کا بھی ایک تسلسل ہے، اور اب تو شاید تنخواہ دینے کے لیے بھی ہماری حکومت باہر سے قرض لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سودی نظام ملک میں رائج ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے صرف نہیں ہے، انہوں نے اور بڑھوتری کر دی ہے۔ ایک مسلسل ہے، سودی نظام کا ایک تسلسل ہے۔ عدالتی نظام اگر آج ناکام ہے اور خود ججز بھی یہ واویلا کر رہے ہیں کہ یہاں انصاف نہیں ملتا، تو یہ بھی اس نظام کا ایک تسلسل ہے، یہ پہلی آج کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ عدالتوں کا بھی یہی ایک نظام تھا جس میں غریب کے لیے انصاف کے دروازے بند، اور انصاف بکتا بھی ہے، ملتا بھی ہے تو پیسے کے زور پر۔ تو آج جس طرح ایک خراب سچویشن سے ہم دو چار ہے کہ ابھی حکومت گئی، شام کو گئی، کل ہم اٹھیں گے حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ظاہر بات ہے ہر پاکستانی اس کے بارے میں فکر مند تو ہے۔ گزشتہ عرصے میں نے جتنے بھی سیاسی لیڈروں سے ملاقاتی آپ کی کی، خاصی ملاقاتیں ہوئی ہیں، سب سے ہوئی ہیں، شہباز شریف سے ہوئی ہیں، زرداری سے ہوئی ہیں، سب لوگوں سے آپ کے رابطے ہوئے ہیں، محمد فضل الرحمان سے ہوئے ہیں، کیا آپ کا تجزیہ کیا؟ دیکھیے ہم نے تو پیپل پارٹی کے لیڈروں سے بھی ملاقاتی کی، وہ ادھر تشریف لائے تھے۔ مسلم لیگ کے جناب شہباز شریف بھی تشریف لائے تھے، چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی جی، وہ بھی آئے، ملاقات ہوئی، ملاقات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اردو، ان تمام ملاقاتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ نظام ایز اٹ از رہے، سٹیٹس کو برقرار رہے، بس صرف کچھ افراد کی تبدیلی ہو، اور جو دودھ کا فیڈر ہے وہ اگر کسی اور کے منہ میں ہے تو کیوں وہ میرے منہ میں کیوں نہ ہو۔ باقی ان کا کوئی ایجنڈا ایس سچ میں نے نہیں پایا کہ اس کو اختلاف ہے پاکستان کی معاشی پالیسی پر کہ قرض نہیں لینا چاہیے، آئی ایم ایف سے آزادی چاہیے، یا ان کو اختلاف ہے کہ عافیہ صدیقی کو واپس لانا چاہیے، یا ان کو اختلاف ہے کہ کشمیر کے آزادی کے لیے کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے، یا ان کو اختلاف ہے کہ کوئی آزاد خارجہ پالیسی بننی چاہیے۔ نہیں، معاشی پالیسی ہو، سیاسی پالیسی ہو، تعلیمی پالیسی ہو، ہر طرح کی جتنی بھی پالیسی جس کو آپ ایک سٹیٹس کو کہتے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ رہنے چاہیے۔ صرف افراد کی تبدیلی پر ان کے درمیان ایک جھگڑا اس اس سے وقت زیادہ جاری فرق ہے۔ نہیں پڑے گا؟ یعنی یہ کیا، یہ ان لوگوں کی جو رائے یہ ہے کہ یہ حکومت یا یہ حکمران یا ہمارے وزیر اعظم صاف لفظوں میں کہوں اتنے نااہل ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ہمارے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کو یہ نظر نہیں آتا اس طرح؟ دیکھیے اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔
ماضی میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت، ماضی میں بھی ان کی حکومت ہے۔ آپ جا کر ملتان اور سکر میں فرق محسوس کریں کہ کیا تانا کے نظام میں فرق ہے، کیا پٹوار خانے کے نظام میں فرق ہے، کیا اسکول اور کالجز کے نظاموں میں فرق ہے، کیا عدالت و نظاموں میں فرق ہے، کیا قیمتوں میں فرق ہے، کیا آفیسرز کے رویے میں فرق ہے۔ ایک ہی طرح کا نظام ہے، اتنا فرق ہے کہ وہاں جناب زرداری صاحب کی حکومت ہے اور ادھر عمران خان صاحب کی حکومت میں ہے۔ باقی نظام غریب آدمی کے لیے وہاں جینا مشکل ہے، ادھر بھی جینا مشکل ہے۔ اگر آپ کے ساتھ پیسہ ہے تو آپ ادھر بھی وی آئی پی ہے، آپ ادھر بھی وی آئی پی ہے۔ اگر آپ خان ہے یا خانزادہ ہے، اگر آپ نواب ہے یا نواب زادہ ہے، اگر آپ اڈیرا ہے یا اڈیرا کا بیٹا ہے، تو اب پنجاب میں بھی آپ کے وارے نہیں آ رہے، آپ کے لیے سندھ میں بھی وارے نہیں آ رہے۔ لیکن اگر آپ کاشتکار ہے، آپ دہقان ہے، آپ غریب کا بیٹا ہے، آپ غریب دکاندار ہے، آپ غریب ڈرائیور ہے، آپ غریب چپڑاسی ہے، آپ غریب چوکیدار ہے، تو وہاں بھی آپ کے لیے زندگی گزارنا اور سانس لینا مشکل ہے، اور ادھر بھی زندگی گزارنا اور سانس لینا مشکل۔ تو میں میر صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نظام پر یہ سب متفق ہے۔ اب جھگڑا اس بات پر ہے کہ جو موجودہ نظام ہے، اس کو آپ سٹیٹس کو کہے، اس کو آپ ظلم اور جبر کا اندھیرا کہے، آپ اس کو گندگی کا ڈھیر کہے، کون اس کا بہتر چوکیدار کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں چوکیداری دے دے، یہ صاحب کہتا ہے کہ نہیں مجھے چوکیدار رہنے دے۔ باقی تو اس گلے سڑے نظام کی چوکیداری پہ ان کے درمیان جھگڑا ہے۔ تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے اس میں؟ آخر جماعت ابھی اسلامی، عاملہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، کچھ آپ نے فیصلے بھی کیے ہوں گے، میں یہی عرض آپ کروں، کے ووٹ تعداد ایسے ہی دیکھیے ہے کہ ہم نے یہ تمام تجربات کیے ہیں، آئی جی آئی بنائے، متحدہ مجلس عمل بھی، پاکستان قومی اتحاد بھی، خیبر پختونخوا میں حکومت بنی تھی گزشتہ، تو اس میں ہم پی ٹی آئی کے کولیشن گورنمنٹ میں بھی شامل تھے، 3-4 وزارتیں ہمارے ساتھ بھی تھیں۔ ان تمام تجربات سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر ہم کوئی انقلاب نہ لا سکتے ہیں، نہ انقلابی ایجنڈے پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جس خوشحال پاکستان کا، روشن پاکستان کا اور اسلامی اور ایک نظریاتی پاکستان کا نقشہ ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عوام کو منظم کرنا پڑے گا، شعور کو، سیاسی شعور کو عام کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو اس اندھیر نگری اور چوپٹ راج کے نظام کے خلاف اٹھانا پڑے گا۔ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اگر ماموں اس طرف ہے اور بھانجا اس طرف ہے، چچا وہاں بیٹا ہے اور بھتیجے کو اس پارٹی میں بھیجا ہے، بڑا بھائی اس طرف بیٹا ہے اور چھوٹے بھائی کو اس طرف، تو یہ یکساں لوگ ہیں۔ اگرچہ ان کے جھنڈے مختلف ہیں، ان کے نعرے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے نام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اخلاق کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے یہ ایک جیسے لوگ ہیں، یہ ایک کلب ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی جی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو نو کانفیڈنس کی بو پیش ہوئی ہے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ نو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی ہم نے یہاں زرداری صاحب کو بھی مشورہ دیا اور شہباز شریف صاحب کو بھی مشورہ دیا، چودھری شجاعت صاحب کو بھی مشورہ دیا، بلکہ مجھے جن وفاقی وزراء نے فون کیا ان کو بھی مشورہ دیا۔ اپوزیشن سے یہی بات کی کہ دیکھیں اگر ایک کولیشن گورنمنٹ یا ایک عبوری حکومت بنتی بھی ہے جس میں میجر پارٹیاں تو مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ہی ہے، اب ان کے درمیان کیا ہوگا؟ ان کے درمیان جب نئی حکومت کے ہنی مون کے دن گزر جائیں گے تو ایک دم لڑائیاں شروع ہوگی، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ تو دن کو لڑتے ہیں، پھر رات کو دوبارہ صلح ہوتی ہے، پھر اگلے دن پھر آپس میں لڑتے ہیں، 10 پگریبان ہوتے ہیں۔ تو میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر 3 ہفتوں کے لیے کوئی کولیشن گورنمنٹ بنتی بھی ہے اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے تو عوام کو کیا ملے گا؟ عوام تو پھر بھی اسی مصیبت، اسی مشکل اور اسی جبر اور اسی قہر کے نظام میں سانس لینے پر مجبور ہوں گے۔ اس لیے ان تمام سٹیک ہولڈر کو ہم نے ایک ہی مشورہ دیا کہ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ اگر ایک حکومت نہیں چلتی ہے تو الیکشن پر فیصلہ کر لے، فریش الیکشن، ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ فریش نئی الیکشن حکومت تو میرے قائم ہو خیال جائے۔ میں نئی حکومت کوئی نو کانفیڈنس ہو
नई हुकूमत आए तो वही फ्रेश इलेक्शन कराने की, लेकिन इन्होंने अब तक ये इस तो पे नहीं ऐलान करेंगे। मीर साहब ये इत्तेफाक नहीं किया, यानी वो इन सब की ख्वाहिश है। पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि अगर अदम एतमाद हो तो फिर 1-2 सालों के लिए एक हुकूमत चले, इसलिए खुद उनके सिंध में हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी मेरे दानस में ये नहीं चाहती है कि वो एक मौजूद हुकूमत को एक नामालूम फ़ायदे के खातिर कुर्बान कर ले। माजी में भी आपको मालूम होगा कि जब पीडीएम में इस्तीफ़ा पे बात चली तो उन्होंने इसलिए इनकार किया कि भाई हम तो कुर्बानियाँ देते हैं कि हमें हुकूमत मिले, अब अगर सिंध की हुकूमत हमें मिली है तो फिर किस मकसद के लिए हम इस्तीफ़ा दे दें। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ख़ुद मुस्लिम लीग भी यानी फौरी इलेक्शन पर उसका बयानिया नहीं है, वो सिर्फ अदम एतमाद की बात करते हैं। तो हम तो सबको यही मशवरा अब तक नहीं, देते लेकिन चले आ रहे हैं। ये बात ये है कि ये सारे फैसले कि फौरी हुकूमत लंबी रहे कुछ रहे, ये इससे मशरूत है कि नो कॉन्फिडेंस पास हो। आप हक में होंगे या खिलाफ नहीं, होंगे? मैं देखिए, मैं तो कल भी हमारा आमला का इजलास हुआ है, आमला ने भी शूरा ने भी तय किया है कि आप आखिरी वक्त में देख ले, लेकिन मैंने तो यहाँ जरदारी साहब को भी फ्रेश हुकूमत के लिए कहा। क्योंकि अगर आप नो कॉन्फिडेंस हक में नहीं होंगे तो आप इस हुकूमत के साथ होंगे। मैं अर्ज करूं, एक चीज तो आपको तय करनी पड़ेगी। देखिए मौलाना अगर मैं आपके साथ एक कदम भी चलता हूं ना जी, तो मैंने आपसे पूछना है कि आपने जाना कहाँ है। अगर आपका कोई मंजिल ही नहीं है, आपका कोई मकसद नहीं है। मैं एक नजरियाती वर्कर हूं, मेरी जितनी जमात इस्लामी का वर्कर है वो नजरियाती वर्कर है, और नजरियाती वर्कर यही चाहता है कि हम किसी का साथ दें या किसी की मुखालिफत कर ले, उससे हमारे नजरिए को क्या फ़ायदा है, हमारे मकासद। इन लोगों के दरमियान कभी मैंने ये कम अज़ कम तो नहीं पाया, जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने मदीना की इस्लामी रियासत के इस लफ्ज़ का इस्तेहसाल किया, जिस तरह भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का इस्तेहसाल किया था, उसी तरह इस हुकूमत ने मदीना की इस्लामी रियासत का इस्तेहसाल किया, इसलिए कि मदीना इस्लामी रियासत की बात भी करती है और शराब पर पाबंदी नहीं, सूद पर पाबंदी नहीं, करप्शन में इजाफा हुआ, हर वो काम किया जो गुज़श्ता हुकूमतें चले आ रही हैं और जिस तरह वो करते चले आ रहे हैं। तो मैंने इन तमाम अपोजिशन में शामिल लोगों से मुलाकाती की, तो कम अज़ कम इनके एजेंडे में भी इस्लामी निज़ाम, नज़रिया, पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान का कलमा, ये कोई मौजू है ही नहीं। इस तरह मौजूदा हुकूमत का ये कोई मौजू नहीं है, इसी तरह इन लोगों का भी। तो इसलिए मेरे जमात ने यही सोचा है कि हम आखिर वक्त में अपना फैसला कौम के सामने सुनाएंगे। अभी हम इनको देखना चाहते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनके मकासद हैं, क्या इनका विजन है, क्या इनके साथ प्रोग्राम है। मैं गुज़श्ता 2-3 सालों से यही बात करते चला आ रहा हूँ इनके साथ कि यार अगर इस हालात में इलेक्शन हो तो फिर भी कोई इल्ज़ाम लगाए कि दान लिए, और कोई इल्ज़ाम कहेगा कि नहीं बहुत अच्छा है इलेक्शन, जो जीत जाएगा खुश होगा। इसलिए इलेक्शन रिफॉर्म्स हमारी ज़रूरत है। इलेक्शन रिफॉर्म, बल्कि अगर मेरा इलेक्शन प्रोसेस पर यकीन नहीं है तो आम पाकिस्तानी क्यों शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़ कर धूप में खड़े हो और कतार में खड़े होकर इंतज़ार कर ले। तो इस वक्त तमाम सियासी जमातों का अगर इलेक्शन प्रोसेस पर यकीन नहीं है और इस इलेक्शन के सिस्टम पर यकीन नहीं है, तो पहला काम यही है कि तमाम सियासी जमातें, स्टेक होल्डर मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाए। इसी तरह मीर साहब, हमने जरदारी साहब से भी बात की है, शहबाज शरीफ से भी, शुजात हुसैन साहब से भी, PTI वालों साहब से बात भी, कि इस सियासत को यरगमाल बनाया है पैसे वालों ने, कुछ जालिम जागीरदारों ने, कुछ करप्ट सरमायादारों ने। अब नस्ल दर नस्ल ये लोग चले आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से, अंग्रेज़ के ज़माने से, सलाहियत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर। इसका तोड़ यही है कि इस मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो। मुतनासिब नुमाइंदगी कोई नया काम है भी नहीं, बहुत सारे मगरबी ममालिक में होती है। मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन होता है और उसमें एक पार्टी को इख्तियार मिलता है। फ़र्ज़ करे मौजूदा हालात में मीर के बारे में मेरा यकीन हो कि मीर बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आप एक हल्के में कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर मुझे 1 करोड़ वोट मिलते हैं और 1 करोड़ वोट के नतीजे में मुझे 70-80
اچھے لوگوں کے چناؤ کا موقع ملتا ہے. اس وقت جو آدمی اسمبلیوں میں جاتے ہیں یہ اکثریت کا نمائندہ بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اگر 5 نمائندے ہیں اور ایک آدمی نے 1 لاکھ ووٹ لیے اور باقی 4 نمائندوں نے 9 لاکھ ووٹ لیے تو اکثریت تو پیچھے رہ جاتی ہے، اور جو اقلیت ہے وہ 1 لاکھ کا وہ اسمبلیوں میں جا کر کہتے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں. اس لیے جماعت اسلامی کی شروع سے یہ موقف ہے کہ متناسب نمائندگی ہو، پارٹی منشور کو ووٹ دے دے، نظریے کو ووٹ دے دے، کردار کو ووٹ دے دے، ویژن کو ووٹ دے دے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نے پٹواری کو اور تانہ دار کو ساتھ میں لا کر اور مقامی چند بدماشوں کو لے کر پوری سوسائٹی کو ارغمال بنایا ہے اور وہ ممبر بنتا ہے اور پھر جا کر قوم کی تقدیر کے ساتھ کھیلتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد میں آپ سے 2 سوالات خاص طور پر پوچھوں گا. خاص طور پر یہ پوچھوں گا کہ یہ سارے لوگ ہیں، ایک طرف ڈیوائیڈ بہت کلیئر ہے، بقول کسی کے افراد کی نہر بہہ رہی ہے، لشکر صف آ رہے ہیں، آپ نے کس طرف جانا ہے؟ غیر جاندار رہ نہیں سکتے. یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اس میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے پہلی بار ایک چیز متعارف کرائی اس ملک میں، اسے کہتے تھے لیسر ایول. یہ کانسیپٹ کیا آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ اگر آپ ایول سب کو سمجھتے ہیں تو لیسر ایول پہ غور کیا. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا. 2 حصوں میں نے بات کی. ایک تو میں نے وہ افراد کی نہر کا حوالہ، لشکری سفارہ، یوں کہیے ڈویژن بہت شدید ہے. قوموں کی زندگی میں جب ایسی ڈویژن آتی ہے تو بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مولانا نے ایک لیسر ایول کی جو بات کی تھی، آپ کو انتخاب تو کوئی کرنا ہے جی. نہیں میر صاحب، یہ آپ کا کوشچن نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہیں. جب دنیا میں ایک طرف مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست بنی تھی نا، اس زمانے میں بھی ایک طرف قیصر تھا روم کا، دوسرے طرف کسرا تھا ایران کا. عام کوشچن یہی تھا کہ آپ قیصر کے ساتھ ہیں یا کسرا کے ساتھ ہیں. اچھا، ہمارے موجودہ زمانے میں بھی جب کیسر و کسرا کی لڑائی ہے. میری بات سنیں، ابھی انہوں نے قبضہ کیا رشیا نے افغانستان پر، تو ظاہر ہے ہر جگہ امریکہ ورسز روس یہ مقابلہ تھا. تو اگر آپ روس کے مخالف ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکی ایجنٹ ہیں. اگر آپ امریکہ کے مخالف ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوشلسٹ کمیونسٹ ہیں. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کمیونزم کو بھی ہٹ کیا، سرمایہ دارانہ نظام کو بھی ہٹ کیا. اس لیے ماضی میں بھی یہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا مقابلہ ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ یہ ایک نظام کے 2 رخ ہیں. اس غلط فہمی میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ کوئی مختلف چیز ہے. اب 3 ہو گئے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو گیا. جماعت اسلامی ایک تیسری آپشن ہے، ایک متبادل سیاسی قوت ہے، ایک متبادل نظریہ ہے. اب دیکھیں ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں نا جی، کرپشن پیپلز پارٹی کے لوگ انوالو ہیں، مسلم لیگ کے لوگ بھی انوالو ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی انوالو ہے. اب کیسے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ؟ یہ تو دونوں ایک کریکٹر کے نام ہے. اب کشمیر میرا اور آپ کا ایشو ہے، 22 کروڑ عوام کا ایشو ہے. مسلم لیگ کے دور میں بھی یہی کہا گیا کہ اب ایک تھرڈ آپشن کی طرف جانا چاہیے. سید علی گیلانی نے ان کے مخالفت کی. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس کام کو آگے بڑھا گیا، اور اس حکومت کے زمانے میں تو پورا کشمیر حوالہ کیا گیا. یہ ایک تسلسل ہے. اب دیکھیں میں ایک ڈاکٹر عافیہ کی بات کروں، ہماری عزت ہے. اگر میں ایک غیرت مند پاکستانی ہوں تو میرے دل میں ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ میری ایک بہن، میری ایک ماں، میری ایک بیٹی، میری ایک عزت وہ امریکی جیل میں ہے اور بھی گناہ پڑی ہے. ساری دنیا کو رہائی مل گئی، حتیٰ کہ گونٹاناما بے کے تمام لوگ رہا ہو گئے، ملا عبدالسلام زیب بھی رہا ہو گیا. لیکن میری بہن، میری بیٹی، ہماری ماں اب بھی. اب پیپلز پارٹی کا بھی وہی ایک رویہ کہ رہنے دے. مسلم لیگ کو بار بار حکومت ملی، رہنے دے. پی ٹی آئی نے ایک بار بھی وہاں جا کر، عمران خان کہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی ہوں اور سلطان ٹیپو ہوں، لیکن ایک بار انہوں نے وہاں جا کر عافیہ کی رہائی کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، میری معیشت بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ایک تسلسل ہے. معاشی پالیسی جو مسلم لیگ، جو پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی کا ہے،
اس لیے ان کے درمیان کوئی فرق کرنا کہ آپ نے ان کے ساتھ جانا یا ان کے ساتھ جانا ہے، میں سخت لفظ تو نہیں بولتا ہوں، اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں جو نیا کلچر ایجاد ہوا ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، گالیوں کا کلچر، بد زبانی کا کلچر، اس میں بھی اب سب شامل ہو گئے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سیاسی بے خبری ہوگی اگر کوئی فرق کرتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں، یہی لوگ ہیں۔ اب دیکھیے نا جی کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کل لڑائی تھی، پھر اچانک صلح ہوا۔ ہم نے یہاں کے زرداری صاحب سے پوچھا کہ یار کیسے اچانک محبت ہو جاتی ہے اور اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے؟ تو اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر جن لوگوں نے پی ٹی آئی پر انویسٹمنٹ کیا تھا اور جس کو لوگ اے ٹی ایم کہتے تھے، جن کی جہاز سب کچھ، ان کا آج اختلاف ہے۔ ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کل کس چیز پر اتفاق تھا اور آج کس چیز پر اختلاف ہے۔ ذاتی مفادات کے خاطر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے۔ تو جماعت اسلامی ایک متبادل کے طور پر ہے۔ آج میں بھی 20 دن پہلے بھی اعلان کر سکتا تھا کہ یہ اس حکومت کے بارے میں میرا بھی وہ رویہ یا وہ الفاظ یا وہ طریقہ جو مسلم لیگ کے ہے، لیکن کیا میں مسلم لیگ کو سپورٹ کر لوں؟ کیا میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر لوں جس کی حکومت کو ایک بار نہیں میں نے بار بار دیکھا ہے؟ کیا میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر لوں جس کو میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک تسلسل سمجھتا ہوں؟ آپ مجھے ایک چیز بتا لیں، ایک چیز، کہ یہ فرق ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں، یعنی آپ اس میں کیا فرق کر سکتے ہیں کہ کل اگر شاہ محمود قریشی ادھر تھا اور آج ادھر ہے، کل اگر افضل چند صاحب ادھر تھے اور آج ادھر ہیں، کل اگر اسد عمر ادھر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی میں اور اس کا بڑا بھائی ادھر بیٹھے ہیں۔ اس لیے عوام کے ساتھ ایک شطرنج کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میری قوم جتنی جلد اس چیز کو سمجھے کہ شہزادوں، نوابزادوں، خانزادوں کی لڑائیوں کی بجائے ایک انقلابی تحریک کا حصہ بنے، اور وہ انقلابی تحریک اس وقت میں وہ جماعت لوگ تو ابھی اسلامی نہیں ہے۔ بن رہے حصہ، ابھی نہیں بن رہے، فی الحال نہیں بن رہے۔ آپ کی سٹرگل اس میں جاری رہے گی تو کچھ لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ انتخابی سیاست میں جب تک اتنی نشستیں نہیں لے سکتے کہ آپ کوئی چینج لا سکیں، آپ کو شاید آئین بھی بدلنا پڑے اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے، تو اس وقت تک انتخابات میں حصہ لینے کی کیوں آپ کوشش کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہاں الیکشن آزاد ہوا، پولنگ اسٹیشن آزاد ہوا اور الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہوا کہ اپنے قوانین پر عمل کر سکے، جماعت اسلامی کو ضرور لوگ موقع دینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں جہاں میر صاحب سب سے زیادہ جو یوتھ ہے، ہمارے نئی نسل ہے، یہ کہاں ہے؟ یونیورسٹیوں میں ہے، یہ کالجز میں ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں اور ان کالجز میں جب بھی الیکشن ہوتے تھے، لوگ جماعت اسلامی پر، لوگ اسلامی جی میں طلبہ پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ لڑکیاں جو عمومی طور پر دوپٹے سر پر نہیں رکھتے تھے، بورقے نہیں پہنتے تھے، لیکن اپنے قمیص پر جمعیت کا بیج لگا کر جمعیت کو ووٹ دے کر فخر محسوس کرتی تھی، پنجاب یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں، ملتان یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی میں۔ لیکن کالج یونیورسٹیوں میں چونکہ مداخلت نہیں تھا، باہر ووٹر آزاد نہیں ہے، آپ کا میڈیا پابند ہے، آپ کے عدالتیں آزاد نہیں ہیں، آپ کا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ یہی مطالبہ کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ اگر آپ جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اس الیکشن سسٹم کو بہتر بنا لے۔ لیکن ان بڑے پارٹیوں کو اس گندہ نظام میں فائدہ ہے۔ مجھے خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اپنا ٹکٹ ایک مقامی سرمایہ دار، ایک جاگیردار کے ہاتھ تما دیتے ہیں، باقی ان کی مرضی کہ وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ریفارمز کی طرف ابھی تک نہیں آ رہے۔ اسے عمران خان نے مسلم لیگ کے دور میں، آپ کو یاد ہے، 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا، پھر 11 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا، پھر الیکشن ریفارمز کا وعدہ قوم کے ساتھ کیا تھا۔ 3.5 سال ہو گئے انہوں نے الیکشن ریفارمز کا نام ہی نہیں لیا، اس لیے کہ ان کو بھی یہ گندہ نظام سوٹ کرتا ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو بھی یہی نظام سوٹ کرتا ہے، جس میں یہ پیسہ دے کر میڈیا کو خریدتا ہے،
پولنگ اسٹیشن کو خریدتا ہے، پولنگ عملہ کو خریدتا ہے، پورا نظام کو خریدتا ہے، عدالتوں کو خریدتا ہے. تو یہ سیاست چلتی ہے یا پیسہ چلتا ہے؟ میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ پیسے کی بجائے یہاں میرٹ کی حکمرانی ہو، پیسے کی بجائے یہاں قانون کی حکمرانی ہو، پیسے کے بجائے یہاں اصولوں کی حکمرانی ہو، پیسے کے بجائے یہاں کریکٹر کی حکمرانی ہو، پیسے کے بجائے یہاں قومی مفادات اس کو ترجیح مل جائے. نہیں، یہی تو یعنی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہے کہ ابھی فی الحال ان چیزوں کی حکمرانی ہے اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ لوگ آپ کو آگے لے کر آئیں، تو آپ سیاست میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس تربیت ہی کریں لوگوں کی. تو میں تربیت تو کرتا ہوں نا، یہ تو قوم کی تربیت ہے. یہی تو میں پولیٹیکل ورکرز کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ غریب پولیٹیکل ورکر کو کیا ملتا ہے؟ وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ جھنڈے گاڑتا ہے، اس کا خون بہہ جاتا ہے، لوگوں کو اقتدار تک پہنچانے کا وہ ایک کام ہے. لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جب ان لوگوں کی یہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، جو ایک کلب کی صورت میں ہیں، جنہوں نے مختلف ٹولیاں بنائی ہیں، کلب بنائے ہیں، ایک عام ووٹر کو کیا ملتا ہے؟ ایک عام ورکر کو کیا ملتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ آج اس کے لیے زندہ باد ہے اور اگلے دن اس کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں. جس طرح خود پی ٹی آئی کا ورکر آج اپنے پارٹی کے ساتھ کڑا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، اگلے دن ان کا اپنا ورکر اس کے خلاف کڑا ہو جاتے ہیں. مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے، اگلے دن اس کا اپنا ورکر. اس لیے کہ غریب ورکر ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. میں تو یہی بات کرنے آ رہا ہوں کہ آخر اس ملک میں اگر حقیقی جمہوریت آپ چاہتے ہیں تو آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں، آپ پل ڈیٹ سے پوچھیں، آپ بین الاقوامی اداروں سے پوچھیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوری جماعت کون سی ہے جماعت اسلامی کے علاوہ. میں جماعت اسلامی کا 5واں امیر ہوں. یہ کیا جمہوریت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد نواسا اور پوتا اور بیٹی اور پوتی؟ تمام پارٹیوں کو، میرے اور آپ کے ساتھ ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم پیپل پارٹی کو گھن لیں، مسلم لیگ کو گھن لیں، باقی پارٹیوں کو، کہ یہی ایک ایک خاندان کے بیک وقت 11 لوگ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جاتے ہیں. میں ابھی خیبر پختونخوا سے آیا ہوں تو وہاں بلدیاتی الیکشن ہے. اب جہاں جہاں ایم این اے ہے اس نے اپنے بھائی کو کھڑا کیا، جہاں ایم پی ہے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کھڑا کیا ہے، بھائی کو کھڑا کیا. یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ ایک آدمی ایم این اے بن جاتا ہے تو اس کا بیٹا بس وہی ناظم ہوگا؟ تو اپنے اس عام الیکشن، یعنی بلدیاتی الیکشن بہت چھوٹا اور عام الیکشن ہے، اس میں بھی یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے خاندان کے علاوہ اور کسی اور کو موقع ملے. باقی پارٹیوں کے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی نہیں چاہتے. تو یہ لاکھوں ووٹر اور ورکر جب ایک بنگلے کے گرد طواف کرنے پر مجبور کیے گئے ہیں، اس سیاست سے میں قوم کو نجات دلانے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ دن ضرور آئے گا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ دن ضرور آئے گا اور آنا چاہیے جی. لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس صورتحال میں ہم اب گر گئے ہیں، قوم بھوک اتنی شدید ہے، غربت اتنی شدید ہے، بے روزگاری اتنی شدید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا نام لینا بھی بھول گئے ہیں. کہا جاتا ہے نا، غربت میں کبھی آدمی دین کو بھی بھول جاتا ہے. وہ صورتحال ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہے. ایسی میں کچھ سیاسی تدبیر بھی تو کرنی پڑے گی. یہ تو آپ کی حکمت عملی ماشاءاللہ ایسی، اس پہ کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو ہم کھڑے ہیں، کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اب ہمارا ساتھ دینا، قوم ہمارا ساتھ دے. اور ہم چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن بھی ہو جائے اور لوگ نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی جماعت کا انتخاب کر لے. ان پارٹیوں نے تو قوم یہاں تک پہنچایا ہے نا جی. اگر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے اور عمران خان بھی کہتا ہے کہ انصاف نہیں ہے، اب دیکھیں وہ بھی عدالتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ والے بھی کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کس نے یہ نظام بنایا جس میں انصاف نہیں ملتا ہے عدالتوں میں؟ انصاف اب بدلنے نیب سے، اب دیکھیں نیب سے پیپل پارٹی والے شکایت کرتے ہیں، مسلم لیگ والے بھی شکایت کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی شکایت کرتے ہیں. تو یہ نیب کا نظام بنایا کس نے ہے اور کس نے ان کو ٹھیک کرنا تھا؟ تو اس لیے اسی نظام کے پیداوار ہے، اس سٹیٹس کو اور اس گندا نظام کے یہ فیسیلیٹیٹر ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری قوم جتنی جلدی یہ بات سمجھے کہ ان لوگوں کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، حل صرف جماعت اسلامی ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
اس بات کو کنونس کرنے پہ آپ ضرور ظاہر ہے کہ اپنی ایفرٹس لگائیں گے، لیکن جو بات فوری طور پر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ساری مصیبت سے کچھ تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑا لمبا پلان ہے نا جی. دیکھیں نا، آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو آئین بدلیں گے نا. آپ آئین بدلے بغیر تو کچھ نہیں کریں گے، یا انقلاب لے کر آئیں گے، کیا کریں گے آپ؟ یا کسی اور طاقت کا انتظار کریں گے؟ وہ بھی نہیں چاہتے دیکھیے، یہ جو آئین کی بات ہے نا، بے شک آئین میں بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن جو چیزیں آئین میں ہیں، مثلا آپ کے آئین میں یہ ہے نا کہ یہاں سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے. آپ نے پڑھا ہے؟ آپ کے آئین میں یہ چیز موجود ہے، اللہ کا بھی حکم ہے. لیکن ان تینوں پارٹیوں نے سودی کورٹ کا نظام فیصلہ کو بھی آپ کے گلے میں ڈالا ہے. اس آئین میں تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی انسانی بنیادی حقوق کو سلب کیا جائے، لیکن ان تینوں پارٹیوں کے زمانے میں مسنگ پرسن آج بھی تھے ہزاروں کی تعداد میں. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مسنگ پرسن، اور مسلم لیگ کے زمانے میں بھی مسنگ پرسن. اچھا، ہمارے آئین میں یہ نہیں ہے کہ آپ کرپشن کریں، لیکن پیپل پارٹی مسلم لیگ کے زمانے میں کرپشن عروج پر تھا، اور اس حکومت میں بھی کرپشن 16% اس میں اضافہ ہوا. تو میر صاحب، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے 74 سالوں سے اس قوم کی جغرافیہ کو بھی تباہ کیا، معیشت کو بھی تباہ کیا، عدالتوں کو بھی تباہ کیا، ریلوے کو بھی تباہ کیا، پی ٹی سی ایل کو بھی تباہ کیا، وابڈا کو بھی تباہ کیا، تعلیمی اداروں کو بھی تباہ کیا. آپ لاہوری ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ شہر لاہور اس وقت گندگی میں، آلودگی میں دنیا کا بدترین شہر ہے. کراچی جیسا خوبصورت شہر پاکستان نہیں پوری دنیا میں گندہ ترین شہر بن گیا. پشاور میں سانس لینا مشکل ہو گیا. میں کل ایئرپورٹ میں تو ادھر خود حکومت نے بینر لگائی تھی کہ ہر 5واں پاکستانی جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہے. کس کی وجہ سے؟ گندا پانی کی وجہ سے. تو جو حکمران، ایک نہیں یہ تینوں، یہ میری قوم کو صاف پانی تک نہیں دے سکا، اس لیے کہ ان کے اپنے ہاتھوں میں جو بوتل ہے وہ درآمد شدہ پانی ہے. میرے ملک میں 5 دریا بہتے ہیں، اس کے باوجود بھی پاکستانیوں کو صاف پانی نہیں ملتا. ہر قطرے پر ٹیکس لگایا گیا، کھانے کے ہر نوالے پر ٹیکس لگایا گیا. اگر آپ کا بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو بھی اس کو، حتیٰ کہ مردوں کے کفن بھی، اس پر بھی. لیکن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ 3.5 سالوں میں میں بھی سینٹ میں رہا، اور سینٹ سے فراغت کے بعد بھی یہ تماشا میں دیکھتا ہوں، ہر موقع پر پیپل پارٹی مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے. آئی ایم ایف کے جتنے بھی قوانین ہیں آنکھیں بند کر کے انہوں نے ٹپا. دیکھیے، مذاق تو یہ ہے کہ اگر الیکشن کے بعد مسلم لیگ نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو، بھئی کون انوالو ہے، کس نے آپ سے آپ کے ووٹ جو ہے وہ چھین لی، لیکن جب موقع آیا آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں، جماعت اسلامی نے تو ساتھ نہیں دیا. اس لیے کہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے ہمارا کہ جس طرح ججز کے حوالے سے سینیارٹی کی بنیاد پر فیصلے ہو، اور لائق اور ڈس لائق کا یہ اختیار وزیر اعظم کا نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح یہاں بھی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب تک تو یہ نظام موجود ہے. انہیں لوگوں نے مل کر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، انہیں لوگوں نے مل کر بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے میں ساتھ دیا، انہیں لوگوں نے مل کر ہر اس قانون میں ان کا ساتھ دیا جس کا تقاضا ہم سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والے کرتے تھے. ہم نے مخالفت کی، ہمارے اوپر یہ ٹپا لگایا کہ آپ قومی مفادات میں نہیں سوچتے ہیں. ہم قومی مفادات میں، لیکن جب اسمبلی سے باہر نکلے تو پھر بیان دے دیا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ نظام میں یہ سب برابر ہے. اس نظام کی بدتری اور تباہی اور بربادی میں جتنا حصہ اس حکومت کا ہے اتنا حصہ پرانی حکومتوں کا ہے. کوئی بھی اس سے بری الذمہ نہیں ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس گندگی کے ڈھیر میں کس کے ساتھ ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری قوم اس گندگی کے ڈھیر کا حصہ بننے کی بجائے ایک انقلاب کے لیے تیاری کر لے، ایک تبدیلی کے لیے تیاری ماضی کر میں لے. تجربے کیے، پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، حکومت میں رہے، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں آئی جی آئی کے ساتھ بھی آپ کا اتحاد رہا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی طے کیا کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں.
اسی شہر میں ایک آپ کے قائد کا بیٹا جو تھا پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا، دوسرے قائد کا بیٹا مسلم لیگ سے الیکشن لڑا، اس سے کنفیوژن بھی کریٹ ہوا. اب آپ کیا کریں گے؟ اکیلے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے، ماضی میں نے خود آپ سے عرض کیا کہ ہم نے قومی اتحاد میں بھی حصہ لیا، ہم نے آئی جی آئی میں بھی حصہ لیا، ہم نے ایم ایم میں بھی لیا. ایم میں بھی حصہ لیا، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے کچھ لوگ یقیناً کامیاب ہوتے تھے، لیکن جو ہمارے ملک کی ضرورت ہے ریفارمز کا، ایک انقلاب کا، ایک تبدیلی کا، تو وہ ان اتحادوں کے نتیجے میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے. سیاست میں اس کو سولو فلائٹ کہتے ہیں عام طور میں پر. سولو فلائٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں قوم اور اپنی ملت کو ساتھ لینے کی بات کرتا ہوں. میں پارٹیوں کے بجائے عوام پر اعتماد کرتا ہوں. اکیلے پارٹی آپ کی جماعت اسلامی آنے والے الیکشن میں جب بھی آئیں گے اکیلی جماعت لڑے گی؟ جماعت اسلامی کا یہی سوچ ہے کہ اگر ہماری جماعت کرپشن فری جماعت ہے، کرپشن سے پاک ہے، عدالتوں نے، تمام اداروں نے گواہی دی ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی پاک صاف جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے. اگر اس ملک میں کوئی جمہوری جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے. خدمت کرنے والی جماعت، جماعت اسلامی ہے. دیکھیے، جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے ڈیلیور کیا. ہمارے بارے میں ورلڈ بینک نے اعتراف کیا کہ سب سے اچھی منسٹری چلانے والے یہی لوگ ہیں. ہم نے کراچی میں ڈیلیور کیا. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم قوم سے اپیل کریں کہ ایک چانس اب جماعت اسلامی کو دے دے. جی ہاں، اس وقت یہ جو نظام ہے یہ تو قبرستان ہے. ان قبرستانوں میں اب جتنا بھی ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے یہ مر گئے ہیں. یہ سیاسی موت، مر گیا ہے نظام. ایک نئے نظام کی ضرورت ہے جو انصاف، جو عدل، جو احسان پر مبنی ہو، اور وہ میرا اور آپ کا نظام نہیں ہے، وہ ہے اسلامی نظام. اب اگر جتنا جلد آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کے نظام کی طرف رجوع کریں گے، تو زمین، دیکھیں یہ فرش کسی نے تو بچھایا ہے نا جی، آسمان کسی نے اٹھایا ہے نا جی، یہ چاند، سورج اور ستارے کسی نے تو روشن، یہ مخلوق شیطان نے تو پیدا نہیں کیا کہ اس کا نظام چلے گا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابلیس کا نظام نہیں ہو، اس رب کا نظام ہو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. میں اس نظام کی طرف اپنی قوم کو لے جانا چاہتا ہوں، اس پر اعتماد کریں. خلاصہ سیاست کی زبان میں یہ ہو گیا اس کا کہ آنے والے دنوں میں آپ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. اس وقت جو موو چل رہی ہے اس سے آپ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ نیوٹرل رہیں گے یا آخری وقت میں فیصلہ کریں گے جیسے کہ آپ نے کہا، بلکہ آپ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. میرے ساتھ کسی چیز کے بارے میں نیوٹرل نہیں ہوں، ہر چیز کے بارے میں میرا ایک نظریہ ہے. حکومت کے ہر فیصلے کے بارے میں نے ایک بیان دیا ہے، ایک پالیسی بیان دیا ہے، قوم کی ترجمانی کی. آپ کو یاد ہے اس وقت بھی ہم دھرنوں کے وہ ایک سلسلہ چلا رہے ہیں. سلسلہ چل رہا ہوا آپ کا جی؟ بالکل، ہم نے فیصل اس آباد سے میں دھرنا کمپیٹیبل دیا. کیسے چل رہا ہے آپ کو؟ سرگودا پریزنٹ سچویشن میں آپ کے دھرنے چل رہے ہیں تو یہ میں حالات اور عام طرف جا آدمی رہے کو ہیں. دیکھتا ہوں، ہمارے دھرنوں میں لوگوں کی شرکت ہے، اس لیے کہ میں کسی آدمی کو تو کرایہ نہیں دیتا ہوں دوسرے پارٹیوں کی طرح کہ کرایہ لے لے، کہ 1000 روپیہ لے لے، پلان ہوٹل میں آپ کے لیے قیام طعام کا انتظام ہوگا اور میرے جلسے میں شریک ہو. میرے جلسے میں لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں اور قوم کے مفاد اور بہتری کے لیے آتے ہیں. میں نے آپ کا سرگودا میں مطلب ہے کہ آپ کا وہ عمل جاری رہے گا اور آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میرا یہ عمل جاری رہے گا، میرا احتجاج جاری رہے گا. 13 تاریخ کو میرا ملتان میں سرگودا میں دھرنا ہے، ملتان میں دھرنا ہے، اور اس طرح ہر ضلع میں، ہر آپ اپنے پروگرام پہ جاری رہیں گے. پریزنٹ سچویشن سے آپ کو کوئی خاص ہم توقع چلتے نہیں؟ رہیں گے، ہم چلتے رہیں گے، ہم چلتے رہیں گے. میں عوام پر اعتماد کرتا ہوں، ان لوگوں پر میں اعتماد نہیں کرتا ہوں جو اس وقت یا حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے. اور یہ بھی میں سمجھاؤں کہ آنے والے دنوں میں آپ صرف جماعت کے بینر سے الیکشن لڑیں گے. آپ یوں سمجھے کہ آئندہ دنوں میں ہم اسلامی نظام کے ایجنڈے کے ساتھ ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان اور اپنے جھنڈے اور اپنی ترازو کے نشان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اب اگر آخری بات میں آپ سے پوچھوں، یعنی بات تو نہیں، عام طور کہا جاتا ہے آخری پیغام آپ فرض کیا دینا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اس سچویشن میں جہاں ہم کھڑے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی بار اس طرح کی سچویشن سے ہمارا سامنا نہیں ہے.
یہ آخر بھی نہیں ہو ممکن ہے آئندہ بھی ہوں گے. میں جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ ملک کو معاشی، ملک کو سیاسی دلدل سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. ان تینوں پارٹیوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ بن گلی ہے، اور اس بن گلی میں ان تمام لیڈروں کے ساتھ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے علاوہ اور کوئی پروگرام نہیں ہے. ٹھیک بات. میں گالی کے بجائے کلمے کی بات کرتا ہوں کہ کلمے کی طرف آ جاؤ، اس نظام کی طرف آ جاؤ. اس میں تمہاری دین کا بھی اور تمہاری دنیا کا دونوں کی بھلائی ہے. بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ناظرین کرام آپ نے سنا. وہ پریزنٹ پالیٹکس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ملک کے فیوچر کے لیے. ان کا خیال ہے کہ جب تک نظام نہیں بدلتا، جب تک صرف چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اس وقت سارا پروسیس چہرے بدلنے کا ہے. وہی نظام چلتا رہے گا، وہی اقتصادی نظام. جب تک اسلام کا خوشحالی کا نظام اس ملک میں نہیں آئے گا، ہم معاشی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.